ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا، نہ سوال کیا کرو، لا تسألوا، نہ سوال کیا کرو، عن بارے میں، اشیاء چیزوں کے، لا تسألوا عن اشیاء چیزوں کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، ان اگر تبدا بیان کر دی جائیں یا ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، ان تبدا لکم اگر وہ تمہارے لیے بیان کر دی جائیں، ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم تو تمہیں بری لگیں، تسؤکم تو وہ تمہیں بری لگیں، وَإِن اور اگر، تسألوا تم سوال کرو گے، عنہا ان کے بارے میں، حین جب، ينزل نازل کیا جا رہا ہے، القرآن قرآن، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا اور اگر تم اس وقت ان کے بارے میں سوال کرو گے، حین ينزل القرآن جس وقت قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تبد لکم تو پھر وہ تمہارے لیے بیان کر دی جائیں گی اور تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا معاف کیا، اللہ اللہ نے، عنہا اس سے، عفا اللہ عنہا اللہ نے اس سے معاف کیا، واللہ اور اللہ تعالی غفور بخشنے والے ہیں، حلیم متحمل مزاج ہیں، واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالی بخشنے والے ہیں اور متحمل مزاج ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے غیر ضروری سوال جواب سے منع فرمایا ہے، غیر ضروری سوال جواب سے منع فرمایا۔ اللہ تعالی کی طرف سے جو حکم جس شکل میں آئے اس حکم کو اسی شکل میں قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم جس شکل میں آئے، جتنا آئے، جس شکل میں آئے، اس حکم کو اتنا اور اسی شکل میں قبول کرنا چاہیے۔ ہم نے واقعہ پڑھا ہے بنی اسرائیل کا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بھائی ایک گائے ذبح کرو، اتنا حکم تھا۔ اب وہ گائے جوان ہو، بوڑھی ہو، دیکھنے میں بہت صحت مند ہو، درمیانی صحت کی ہو، اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی، نہ رنگ روپ کے بارے میں، نہ قد کاٹ کے بارے میں، نہ اس کی صحت کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں بھی نہیں۔ اب یہاں پر ان کا طریقہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کہیں سے بھی کوئی اچھی سی گائے پکڑتے، ذبح کر دیتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ شروع کر دیا، گائے ہو، کیسی ہو، عمر کتنی ہو، رنگ کیسا ہو، ہاں اس کے صفات کیا ہوں، یہ غلط تھا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب وحی اتر رہی ہو اور لوگ غیر ضروری سوال جواب شروع کریں تو اللہ حکم کے اندر سختی فرما دیتے ہیں کہ جب میں ایک آسانی دے رہا ہوں تو تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم اس کے اندر سختی تلاش کر رہے ہو؟ میں نے آسانی دی ہے، آسانی لو۔ اچھا سختی چاہیے، لو پھر سختی پکڑو۔ تو اللہ نے پھر بنی اسرائیل کے لیے کیا کیا؟
ان کے سوال جواب پر، غیر ضروری سوال جواب پر، بلا وجہ کے سوال جواب پر اللہ نے ان کے لیے اتنی سختی کر دی کہ پھر اللہ نے ان کے لیے جو گائے مقرر کی روئے زمین پر وہ صرف ایک گائے تھی. لاؤ اب ڈھونڈو. اب وہ گائے ان کو ملی سونے کے بھاؤ، یعنی اس کا ہم وزن سونا قیمت میں دینا پڑا اور اس کے بدلے پھر ان کو وہ گائے ملی. تو اللہ کے احکامات جو آسان ہیں ان کو آسان رہنے دیا جائے، اس کے اندر بلا وجہ کی سوال جواب کر کے مشکلات پیدا نہ کی جائیں، نمبر 1. اور نمبر 2، غیر ضروری سوال جواب سے ہمیشہ گریز کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت بالفرض اگر ایسا ہو جائے، بالفرض. فرمایا جب ہو گیا نا پھر آ کے پوچھ لینا. ہم جب کہتے ہیں نا بالفرض اگر ایسا ہو جائے تو پھر اللہ وہ کر بھی دیتے ہیں. اچھا یہ لو، تمہیں شوق ہے نا، یہ لو، تجھے یہ فرضی شکلیں سوچنے کا شوق ہے نا تو پھر یہ لو. اللہ پھر وہ چیزیں کر بھی دیتے ہیں. اسی لیے لا تسألوا عن اشیاء، اب جب وہ بالفرض واقعی ہو جائے گا نا پھر ہم مشقت میں پڑ جائیں گے، اوہو یہ کیا. تو ان تسألوا عن اشیاء، اگر ان چیزوں کے بارے میں تم سوال کرو گے کہ ان تبد لکم، اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں، تسوکم، پھر تمہیں بری لگیں گی. پھر تمہیں، اگر ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ بالفرض ایسا ہو جائے، بالفرض ایسا ہو جائے، بالفرض، تو پھر وہ چیز جو نہیں بھی ہونی ہوتی ہے نا تو پھر اللہ کر دیتے ہیں. اور جب کر دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اوہو یہ تو بڑا مشکل ہو گیا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو لا تسألوا، سوال ہی نہ کرو ایسی چیزوں کے بارے میں. ان تبد لکم، اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم، تو وہ تمہیں بری لگیں گی. پھر وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو اس وقت اگر تم اس بارے میں سوال کرو گے تو تبد لکم، تو پھر وہ چیزیں ظاہر بھی کر دی جائیں گی اور پھر وہ چیزیں تم پر لاگو بھی کر دی جائیں گی. عفا اللہ عنہا، اللہ نے درگزر فرما دیا، یعنی اس سے پہلے جو تم سے ایسی غلطی اور کوتاہی ہوئی تو اللہ نے معاف فرما دیا. واللہ، اور اللہ غفور، بخشنے والے ہیں، حلیم، متحمل مزاج ہیں. قد، یقیناً، سألہا، سوال کیے تھے، قوم، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے. قد سألہا قوم من قبلکم، تم سے پہلے بھی ایک قوم نے ایسے ہی فضول سوال کیے تھے. ثم، اور پھر، اصبحوا، وہ ہو گئے تھے، بہا، ان کے، کافرین، انکار کرنے والے، اور پھر وہ ان حکموں سے انکار کرنے والے ہو گئے. یہ بنی اسرائیل کا خصوصاً عام وتیرہ رہا، سوال کر کے اپنے لیے مشکل کھڑی کرتے اور پھر بعد میں انکار کرتے تھے کہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم نے نہیں کرنا. قد سألہا قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم ایسے ہی سوال کر چکی ہے. ثم اصبحوا بہا کافرین، اور پھر وہ ان سے منکر ہو جاتے تھے. ما جعل، ما نہیں، جعل بنائے، اللہ نے، ما جعل اللہ نہیں بنائے اللہ نے، من بحیرہ، نہ تو بحیرہ، ولا سائبہ، اور نہ ہی سائبہ، ولا وصیلہ، اور نہ ہی وصیلہ، ولا حام، اور نہ ہی حام. یہ بحیرہ، سائبہ، وصیلہ، حام، یہ جانور اللہ نے نہیں بنائے. ولیکن، بلکہ، الذین کفروا، جو کافر ہیں، یفترون، وہ منسوب کرتے ہیں، علی اللہ، اللہ کی ذات کی طرف، الکذب، جھوٹ. بلکہ یہ کافر لوگوں نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رکھے. وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے.
یہ کیا تھا؟ مشرکین نے مختلف صفات کے جانوروں کو اپنی طرف سے بتوں کے نام پر وقف کر رکھا تھا کہ اگر کوئی جانور اس کنڈیشن تک پہنچ گیا تو وہ بھی ہمارے بتوں کے لیے وقف ہو جائے گا. اب اس جانور سے نہ تو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ سواری کر سکتے ہیں، نہ اس کو اپنی ضرورت کے لیے ذبح کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کا دودھ دو سکتے ہیں. 4-5 قسم کے جانور تھے. 4 نام یہاں اللہ نے بیان کی اور ان کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے. ان میں سے کچھ اونٹ تھے، کچھ اونٹنیاں تھیں، کچھ بکریاں تھیں کہ یہ جانور نہ ہمارے بتوں کے لیے وقف ہو جائیں گے اگر یہ اس کیفیت تک پہنچ گئے. اچھا، اور کہتے تھے کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم پر لاگو ہے کہ ان جانوروں کو اپنے بتوں کے لیے ہم وقف کر دیا کریں. تو اللہ فرماتے ہیں غلط. ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ نے کسی جانور کو بحیرہ بنا کر اسے وقف کرنے کا حکم نہیں دیا، سائبہ بنا کر وقف کرنے کا حکم نہیں دیا، وسیلہ بنا کر وقف کرنے کا حکم نہیں دیا، اور حام بنا کر وقف کرنے کا حکم نہیں دیا. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ، یہ تو کافر ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف یہ غلط باتیں منسوب کی ہوئی ہیں. معاشروں میں کچھ چیزیں رواج یا رسوم ایسی رائج ہو جاتی ہیں کہ لوگ ان کے اوپر مذہب کا لبادہ لگا کر اور مذہب کا لیبل لگا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. معاشروں کے اندر ایسا ہوتا ہے. اللہ پاک اسی کی تردید فرما رہے ہیں. اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ایسا، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنا کر اور اس پر اللہ کا نام لگایا ہوتا ہے. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بلکہ جو کافر ہیں، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر، لَا يَعْقِلُونَ، عقل ہی نہیں رکھتے، سمجھ ہی نہیں رکھتے. وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، تعالوا، آؤ، الا، طرف، ما، جو، انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. قالو، وہ کہتے ہیں، حسبنا، ہمارے لیے کافی ہے، ما، وہ، وجدنا، کہ ہم نے پایا، علیہ، جس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو. قالو حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. یہ چیز بہت ہے آج بھی، یہ چیز آج بھی بہت ہے. ایک لوگ کیا کہیں گے اور ایک ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہ آج بھی بہت ہے. اور اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہوگی، اصول کوئی نہیں ہوگا اس کا. کوئی اللہ اور اللہ کے نبی کا چل ایک چیز چلی آ رہی، یا تو لوگ کیا کہیں گے، اور یا یہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، چلے آ رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے کیا، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، الا، اس طرف، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. قالوا، وہ کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہمارے لیے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اوا، کیا، لو، اگر، کانا، ہوں، آباؤہم، ان کے آباء و اجداد، لا، نہ تو، یعلمون، جانتے، شیئن، کسی چیز کو،
ولا اور نہ یہتدون ہدایت پر ہوں. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ تو کسی چیز کو جانتے ہوں یعنی جاہل ہوں، اور ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں یعنی گمراہ ہوں. یعنی اگر ان کے آباء و اجداد جاہل بھی ہوں اور گمراہ بھی ہوں، کیا پھر بھی انہی کے راستے پہ چلیں گے؟ کیا پھر بھی انہی کے راستے پہ چلیں گے؟ ہاں، باپ دادا ہدایت پر ہوں پھر ان کا راستہ اپنائے، یہ ثواب ہے، یہ ہدایت ہے. اگر والدین سیدھے راستے پر تھے پھر ان کا راستہ اپنانا چاہیے. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 12ویں پارے میں. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں اپنے آباء و اجداد کے راستے پہ چل رہا ہوں. وہ کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. معلوم یہ ہوا آباء و اجداد ہدایت پر ہوں اور وہ صاحب علم ہوں اور صحیح راستہ اختیار کریں تو پھر اس پر چلنا چاہیے، پھر اس کو اپنایا جا سکتا ہے، پھر اس کو دلیل بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر آباء و اجداد اللہ اور اللہ کے دین کے مخالف اور خلاف ہوں اور گمراہ ہوں، جاہل ہوں، تو پھر ان کے غلط راستے پہ نہیں چلنا چاہیے. پھر یہ نہیں کہنا چاہیے ہوتا آ رہا ہے کیا کریں. ہوتا آ رہا کا مطلب ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، پھر یہ نہیں کہنا